अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो यह दावा किया जा रहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मरतबा फिर मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे, और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर हम अपनी तहरीक का ऐलान करने के लिए जा रहे हैं, लाहेअमल बताने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा इंकशाफ किया है इमरान खान की बहन अलीमा खान ने उस दरख्वास्त के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी कि इमरान खान को पे रोल के ऊपर रिहा किया जाए। इसके अलावा हुकूमत एक गुजारिश कर रही है, तरला मिन्नत मान रही है सोशल मीडिया के हवाले से, और हुकूमत की उस गुजारिश को नहीं माना जा रहा। हिंदुस्तान से एक अहम तरीन बयान आया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि एक दावा किया जा रहा, वो दावा यह किया जा रहा है कि भाई दोबारा तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं, और यह दावा किया है इंसार अब्बासी ने। उन्होंने यह भी कहा है कि इस दफा ये मुज़ाकरात बैकडोर होंगे, मीडिया के सामने नहीं होंगे। अगर मीडिया के सामने मुज़ाकरात होते हैं तो मामलात बड़े खराब हो जाते हैं, और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को गो हट दे दिया है कि आप जाएं और जाकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। और दूसरी जानब साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी अगले 48 से 72 घंटे आप लोग इंतजार करें, हम अपनी तहरीक का ऐलान करने के लिए जा रहे हैं। हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से निकलेंगे और किस इंटेंसिटी के साथ हम लोग एहतजाज करेंगे, क्योंकि 2-3 मरतबा हुकूमत ने एहतजाज को रोकने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो सके, लेकिन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाती है। हालांकि इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के हर तरफ से बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग रुकावटों को अबूर करते हुए, शेलिंग को बर्दाश्त करते हुए इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब की मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी चीजों के बारे में सोचना है। उनको रुकावटों के बारे में भी सोचना है, उनको यह भी सोचना है कि जब हम इस्लामाबाद के अंदर एंटर होंगे तो तब हमारी क्या हिकमत अमली होगी। जब हम निकलेंगे खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से लोगों को निकालेंगे, सिंध से निकालेंगे, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से लोगों को निकालेंगे, तो कितनी बड़ी तादाद में लोगों को निकालेंगे, और फिर उन लोगों को क्या टाइम देंगे कि भाई किस वक्त आप लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर एंट्री मारनी है। क्योंकि अब की मरतबा यह नहीं होगा कि जिस दिन मिसाल के तौर पर 24 तारीख का ऐलान किया जाता है तो 25 को या 26 को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर एंट्री मार दे। अब की मरतबा ऐसा हो सकता है कि हो सकता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन लग जाए तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद आते आते, और इन 20 दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ ऐसा मोमेंटम बिल्डअप करेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो पूरी दुनिया की एम्बेसीज है उनको एक दफा यह मैसेज चला जाएगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक शुरू हो गई है, और यह तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की है, और इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू की है, और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली के लिए शुरू की है। क्योंकि जुनैद अकबर ने वाज़ेह तौर पर बताया कि हमारी तहरीक का टाइटल यह होगा, इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती, यानी कि आइन और कानून की इसको पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। अब तहरीक इंसाफ को यह सोचना है कि इस्लामाबाद आने के बाद इन्होंने क्या करना है। लेट्स सपोज के डी चौक पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या करना है, वहां पर बैठना है, वहां पर क्या मुतालबात रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं, ये सारी की सारी चीजें तहरीक इंसाफ इस वक्त सोच रही है। इस सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग भी की है जुनैद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उन्होंने सब सूबों से जो सदर है उनको बुलाया है, और एक चीज पर इत्तफाक हो गया है कि भाई एहतजाज करना है और हर सूरत करना है। अब जो दूसरी चीज है उसके ऊपर अब वर्किंग हो रही है कि एहतजाज किस तरीके से करना है, लोगों को कैसे निकालना है। सलमान कमराजा ने अहम तरीन बात की है, उनसे सवाल पूछा गया कि अखबार के अंदर एक स्टोरी शाया हुई है कि जी मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं, तो इस पर सलमान कमराजा ने कहा है कि भाई अभी तक तो ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं, यानी कि अभी तक तो मेरे इल्म में कोई बात नहीं है कि हमारे उनके साथ कोई मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक आखिरी मरहला होगा, ये सलमान कमराजा ने कहा कि एहतजाजी तहरीक आखिरी मरहला होगा इस जद्दोजहद का जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि निजाम इससे पहले होश के नाखुन ले, वरना फिर कौम निकल आएगी, फिर सड़कों और मैदानों के अंदर फैसले होंगे।
یہ بات کی ہے سلمان اکمل راجہ نے۔ جنید اکبر خان نے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت ایک بار پھر ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ہم سے احتجاج کا حق چھیننا چاہتی ہے، مگر میں نے چاروں صوبوں کے صدر سے بات کی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ احتجاج ہم نے کرنا ہے اور حال حال میں احتجاج ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل بھی جنید اکبر نے گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، انہوں نے کہا جی اگر ایسے مذاکرات ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی ریزلٹ نکلتا ہے، جن میں ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں تو وہ ہم ضرور کریں گے، لیکن اگر یہ مطالبات ٹرک کی بتی ہیں تو پھر یہ مطالبات نہیں ہوں گے، پھر ہم احتجاج کریں گے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا، انہوں نے کہا جی میں تحریک انصاف سے کہتا ہوں کہ آپ مذاکرات کے نام کے اوپر ٹریپ ہو رہے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو ڈسیو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جان بوجھ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، خدا را اس پر بھروسہ نہ کریں، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ جبکہ طارق فضل چودھری صاحب حکومتی رکن ہے، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف پی ٹی آئی کے ساتھ ایوان میں اپنی تقریر کے ذریعے سیز فائر کر چکے ہیں، اس بات سے آگے اب بات جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے انگیجمنٹ کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے جس کا میں ابھی کھل کر اظہار نہیں کر سکتا، یہ حکومتی سائیڈ کہہ رہی ہے۔ اور تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھئی مذاکرات ایک سیاسی پارٹی کرتی ہے، کبھی بھی وہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی، لیکن مذاکرات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، جس کے پاس کوئی طاقت ہو، جس کے پاس کوئی اختیارات ہوں، کیونکہ پچھلے مذاکرات میں تحریک انصاف نے ایک مطالبہ رکھا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ذرا عمران خان کے ساتھ اوپن ماحول میں ملاقات کروائی ہے حکومت، تو اس حکومت کی یہ کریڈیبلٹی بھی نہیں تھی، ان کے پاس یہ اختیارات بھی نہیں تھے کہ یہ تحریک انصاف کے وفد کی عمران خان کے ساتھ اوپن ماحول کے اندر کوئی ملاقات کروا دے۔ آگے آجائے جی علیمہ خان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور نے پے رول کے اوپر عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو درخواست دی تھی، اس درخواست کے بارے میں بھی عمران خان کو نہیں پتا تھا، یعنی کہ عمران خان کی رہائی کروائی جا رہی ہے پے رول کے اوپر، اور عمران خان کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ باہر ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، مخصوص نشستوں کا کیس آپ کو پتہ لگا ہوا ہے، وہاں پر سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے 3 درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ پہلے نمبر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت لائیو کی جائے، پوری قوم سنے کہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ لکھا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے اور ان کے ساتھ جو ججز شامل تھے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی درخواست انہوں نے دائر کی ہے کہ ان کو شامل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا کیس نہیں سنا جاتا، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، تب تک مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی لفظ مودی نون لیگ کے افیشل اکاؤنٹ سے صرف 2 مرتبہ ٹویٹ ہوا جس کے ویوز 10,000 تھے، جبکہ لفظ مودی تحریک انصاف کے افیشل اکاؤنٹ سے 45 مرتبہ استعمال ہوا اور اس کے ویوز 3.5 ملین سے زائد تھے۔ یہ افیشل کا ڈیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے آپریشن سارے کا سارا ڈیزائن کیا۔ اس حوالے سے پارس جہاں زیب نے بھی گفتگو کی، انہوں نے جواب دیا عظمیٰ بخاری صاحبہ کو، انہوں نے کہا تھا نا جی سارے کا سارا آپریشن جو ہے یہ ڈیزائن کیا نواز شریف نے۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنگی پلان ڈیزائن نہیں کر سکتے، بلکہ جو پلان وہ ڈیزائن کرتے ہیں وہ لنڈن فلیٹ کا پلان ہوتا ہے، پراپرٹی پلان ہوتے ہیں جو وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور کوئی پلان وہ ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ اور آپ یقین کریں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میمز کا طوفان ہے، لوگ یہاں تک باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی میاں محمد نواز شریف اور یوکرین کا آپس میں رابطہ ہو گیا۔ یوکرین والے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ ہمیں بھی وہ جنگی حکمت عملی بنا کر دیں، ہمیں بھی وہ سارے کا سارا ڈیزائن بنا کر دیں کہ ہم روس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور جب روس کو پتا چلا کہ بھائی یوکرین اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا آپس میں رابطہ ہو گیا تو روس کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے کہ بھائی اب کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں تک لوگ میمز بنا رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایم پی ہے سائمہ کول، انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کسی دن یہ بھی کہہ دینا ہے کہ پاکستان بھی نواز شریف نے بنایا، اور مریم نواز صاحبہ نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جی JF-17 تھنڈر جو ہے وہ نواز شریف نے بنایا اور JF-17 تھنڈر نے رافیل کو مار گرایا۔ حالانکہ دنیا کا بچہ جانتا ہے کہ رافیل کو JF-17 تھنڈر نے نہیں بلکہ J-10C چائنا کا طیارہ ہے جو ہم نے ان سے لیا ہوا ہے، اس نے اس کو مار گرایا ہے۔ اور عمران خان کے دور حکومت کے اندر ہم نے وہ طیارے چائنا سے خریدے تھے۔
لیکن ہر جگہ پر اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی عادت ہے تو وہاں پر پھر چیزیں جو ہے وہ ذرا مس کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں. جاوید چودھری نے ایک بات کیا نواز شریف کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی نواز شریف کی سیاسی طور پر بالکل موت ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اب وہ بڑے بھائی اور والدین کی حیثیت سے رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. نون لیگ والے بھی پرفارم نہیں کر سکے, یہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں مودی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہ پڑ جائے. اس کے علاوہ ایک سوال پوچھا منصور علی خان نے خواجہ آصف سے کہ بھائی کیوں نہیں نواز شریف صاحب بولے, تو خواجہ آصف کا ذرا جواب سنیے گا اور پھر آپ نے تالیاں ضرور مارنی ہیں خواجہ آصف کے جواب کے اوپر, کیونکہ بڑا زبردست قسم کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی اگر میاں محمد نواز شریف صاحب بولتے, اگر وہ مودی کا نام لیتے تو وہ مریم نواز کو اور شہباز شریف کو اوور شیڈو کر جاتے, یعنی کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی کارکردگی میاں محمد نواز شریف کے بیان تلے دب جاتی. مطلب کوئی سینس نہیں بنتی. اگر دب جانی تھی تو ان کی وہ کون سی کارکردگی ہے جو انہوں نے دکھائی ہے. میاں محمد نواز شریف نے بیان نہیں دیا تو مریم نواز نے اور شہباز شریف نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے. آپ یقین کریں کہ اس قوم کے سینے فخر سے چوڑے ہیں اپنی فورسز کی وجہ سے, اپنی ایئر فورس کی وجہ سے, اسپیشلی اپنے پائلٹس کی وجہ سے. لیکن اس قوم کے سینوں کے اندر غم ہے کہ کاش ہمارا وزیر اعظم للکارتا منہ توڑ جواب دیتا مودی کو اور پوری دنیا کے اندر وزیر اعظم کی سیٹ سے ایک بیانیہ بنتا, جو کہ ہم نہیں بنا سکے. انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں بنا سکے. لیکن جہاں تک قوم کا کام تھا قوم نے بیانیہ بنایا, قوم نے سوشل میڈیا کے اوپر کمال قسم کا دفاع کیا. اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, ریکویسٹ کی جا رہی ہے, کہاں پہ کی جا رہی ہے آپ سمجھ جائیں کہ جی ٹویٹر کو بند کر دیں. ٹھیک ہے, ہوگی بھارت سے لڑائی ختم ہو گئی ہے, قوم نے اچھا دفاع کر لیا, اب بند کر دیں ٹویٹر کو. تو ابھی تک تو نون لیگ کی اس درخواست کو نہیں مانا گیا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا ہے, 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا ہے, آگے بڑھیں اور ماضی کو بھلا دیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اب قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے, یعنی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں جہاں پر قوم کھڑی ہے. ایک بڑی اہم ترین بات نجم سیٹھی نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی مودی اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے, اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی عوام کے اندر بہت غصہ ہے اور بھارتی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ مودی ناکام ہو گیا ہے, اور اس ناکامی کو کامیابی کے اندر بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھارت دوبارہ ایک دفعہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے اور اپنی عوام کو یہ دکھائے کہ ہم نے پاکستان کے کوئی 15 جہاز مار گرائے. یہ نجم سیٹھی صاحب نے بات کی ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بھارت نے اگر دوبارہ کوئی کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ تسلی کروائی جائے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.